الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہماری ہی خیر خواہی میں ہمارے شفیق پروردگار کا ہم سے مطالبہ ہے، ہمیں حکم ہے، ہمیں ہدایت ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کے مستقل طور پر چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ گناہوں کے مستقل طور پر چھوڑ دینے کی عادت اور مزاج کے بن جانے ہی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور رمضان اور روزے آتے ہی اس لیے ہیں کہ پچھلی جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں وہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے لیے ہم ان غلطیوں کو دہرانے سے بچ جائیں۔ اس بار کے رمضان میں شروع سے جو خاص طور پر موضوع رہا وہ یہی باطنی بیماریوں کا مسئلہ رہا، اور ان میں بھی جو سب سے خطرناک بیماری، بلکہ بہت سی بیماریاں جس بیماری سے نکلتی ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا مذاکرہ رہا، خاص طور پر نفاق۔ اور بہت سے حضرات نے اپنے اس تاثر کا اظہار بھی کیا، اور بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جن کا یہی تاثر ہوگا مگر وہ اظہار نہیں کر سکے کہ ایسا لگا کہ جیسے ہم کو اپنی اصل حقیقت بتا دی گئی۔ اللہ کرے یہ تاثر وقتی نہ ہو اور صرف عقلی نہ ہو، یہ طبیعت کے اوپر اس طرح چھا جائے کہ جب تک کہ ہم اس بیماری سے پوری طرح نکل نہ جائیں ہمیں چین نہ آئے۔ درمیان میں آداب کا مذاکرہ ہوتا رہا، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے کلام قرآن مجید کا ادب، اور اپنے بڑوں کا ادب۔ آج کی مجلس میں ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کرنا ہے جو ادب کرنے میں
بہت بڑی رکاوٹ ہے. کسی کا، اپنے استاد کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑے کا، چاہے وہ بڑے بھائی ہوں، بڑی بہن ہوں، یا دوسرے رشتہ دار جو ہم سے عمر میں بڑے ہوں، یا اپنے استاد کا، اپنے شیخ کا ادب کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، وہ دو بیماریاں ہوتی ہیں. جس انسان کے اندر کبر کی بیماری ہوتی ہے وہ ادب کر ہی نہیں سکتا. بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی بے ادبی نہ کر بیٹھے. وہ بے ادبی وقتی سمجھانے سے دور نہیں ہوگی جب تک کہ کبر کی بیماری سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا جس کی وجہ سے اس نے بے ادبی کی. باپ کی بے ادبی کرنے سے زیادہ آسان ماں کی بے ادبی ہے اس دور میں، کیونکہ ماں تو بہت ہی شفیق ہوتی ہے، اس کے مزاج میں عام طور پر سختی نہیں ہوتی. وہ تو اپنی اولاد سے بھی کوئی کام کرنے کو کہتی ہے تو حکم کے لہجے میں نہیں کہتی، وہ ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، ایک خوشامد کے لہجے میں. یہ عجیب بات ہے، ہر وقت ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، شاید بہت کم غور کرتے ہیں. ماں بیچاری کہتی ہے بھیا یہ کام کر دو گے، بیٹا یہ کام کر دو گے، حکم کے لہجے میں نہیں کہتی. اور اسی لیے اکثر آج کل کی سرکش اولادیں اپنی ماں کی بہت زیادہ بے ادبی کرتی ہیں. تو ایک تو کبر بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ. اور دیکھنے کو نہیں ملتا ایسا انسان جس میں کبر نہ ہو، دیکھنے کو نہیں ملتا. اب جو کبر والے ہیں ہم جیسے لوگ، دو قسم کے. ایک تو وہ کہ جو مان لیتے ہیں کہ ان کے اندر کبر ہے. کبر والا عام طور پر مانتا نہیں کہ اس کے اندر کبر ہے، اور مانتا بھی ہے تو وقتی طور پر. لیکن ایک کینسر کا مریض اگر وقتی طور پر مان لے کہ ہاں مجھے کینسر ہے، رپورٹ میں آیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، لیکن نہ علاج کرتا ہے، نہ پرہیز کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، تو اس کو ماننا تو نہیں کہا جائے گا. ماننا تو اس مریض کا کہا جائے گا جو دن رات دیوانہ ہو جائے کینسر کے علاج کے پیچھے، سب چھوڑ دے، کسی کام میں دل ہی نہ لگے. ورنہ کیا فائدہ ماننے سے. تو ایک کبر یا اپنی بیماری کو مان لینا یہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ ہاں حضرت بالکل میرے اندر کبر ہے. اس کے بعد کہیں کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ وہ انسان اپنے کبر کے علاج میں لگ گیا. یہ بالکل جھوٹا ماننا ہے اور یہ فریب نفس ہے. اپنے کو بھی دھوکہ دیا اس نے، اور جس کو اس نے کہا کہ ہاں میرے اندر کبر ہے اس کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور اصل میں تو اس نے اپنے ہی کو نقصان پہنچایا. دوسرا وہ ہوتا ہے جو یہ سن کر یا محسوس کر کے انتہائی متفکر ہو جاتا. کینسر کا مریض جس طرح متفکر ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، رونا مچ جاتا ہے، حالانکہ
کینسر بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. کوئی چیز ہی نہیں ہے کینسر. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام کے تحت نزلہ زکام جیسی بیماری ہے، ہر بیماری ایسی ہے. لیکن جس طرح اس وقت شہرت ہے، جس طرح عام طور پر اس وقت ماحول ہے، جس کو بتا دیا جاتا ہے کینسر، وہ پھر کینسر سے زیادہ کینسر کی خبر سننے کی وجہ سے مر جاتا ہے. اگر واقعی کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے اور وہ مان لے کہ ہاں میرے اندر کبر ہے، تو اس کا تو حال ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے گھر والے بھی متفکر ہو جائیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ان کا تو روتے روتے برا حال ہے ہر وقت. عجیب اس لیے کہ کینسر والا مریض مر کے جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن کبر والا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. مرنا تو اس کو بھی ہے، مرنا تو اس کو بھی ہے. تو ایک یہ والا ماننا جو عام طور پر جس کو ہم اس وقت ماننا تصور کرتے ہیں وسوسے شیطانی کی وجہ سے، وہ ماننا معتبر نہیں ہے. تو ایک بیماری تو ہے کبر. اس وقت کبر پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا، لاکھوں میں کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا جو اس سے محفوظ ہو. اور اسی کبر سے نکلتی ہے ایک دوسری بیماری جو اس دور میں اسی طرح عام ہے جس طرح اندرونی اور بیماریاں، مثلا کبر، اور وہ ہے بدگمانی. اس وقت کی جو حالت ہے ہماری نفسیاتی، وہ یہ کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں نیک گمان کر ہی نہیں پاتے اور اپنے سے بدگمان ہو ہی نہیں پاتے. عجیب بات ہے. ہر شخص کے اپنے متعلق اندرونی خیالات بہت اچھے ہیں. اظہار نہیں کرتا ہوں میں، اظہار والے خیالات کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن اندر سے جو کچھ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت بہت الحمدللہ بہت کرم ہے اللہ کا میرے اوپر، بہت احسان ہے، میرے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور دوسروں کے متعلق ایک خوبی کا تسلیم کرنا دل سے، یہ قیامت ہو گیا ہے اس وقت. اور یہ اتنی سنگین بیماری ہو گئی ہے کہ میاں کو بیوی سے بدگمانی ہے، بیوی کو میاں سے بدگمانی، والدین کو اپنی اولاد سے بدگمانی ہے، اولاد کو والدین سے بدگمانی، اساتذہ کو طلبہ سے بدگمانی ہے، طلبہ کو اساتذہ سے بدگمانی، مقتدی لوگ امام سے بدظن ہیں، امام مقتدیوں سے بدظن. کسی بھی جماعت یا ادارے یا مدرسے، مکتب، مسجد کے ذمہ دار اس مدرسے، ادارے، جماعت کے دوسرے کارکنوں اور ساتھیوں سے بدگمان. یہ میں نے جیسے کہ اشارہ کیا، یہ نفاق ہی کی ایک علامت ہے. قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ تم باہر سے دیکھو گے، دور سے تو لگے گا کہ یہ لوگ سب متحد ہیں،
لیکن ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے سخت پھوٹ ہے، دل بٹے ہوئے، پھٹے ہوئے. شوہر بیوی سے بدگمانی، بیوی کے شوہر سے بدگمانی، اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، رشتہ داروں کی آپس میں ایک دوسرے سے، اور پڑوسیوں کی ایک دوسرے سے. ملتے ہی نہیں ایسے دو بندے. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، میں کس کثرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جو تربیت پائی ہے اس میں نفلوں کی زیادہ اہمیت نہیں. میں صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ مت کہیے گا کہ نفلوں کی اہمیت نہیں کہ نفلیں پڑھیں نا. میں نے جو تربیت پائی ہے اس میں یہ ہے کہ تم ایک نفل نہ پڑھو، تم صرف فرض نمازیں پڑھو، لیکن دل صاف رکھو. ضمانت لیتے ہیں ہم کہ تم جنت میں جاؤ. میرے والد صاحب کا سخت ترین جو زور تھا وہ ان چیزوں پر تھا. بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے ان باتوں سے کہ آج ہم نے 5 پارے پڑھے، آج ہم نے 3 پارے پڑھے. دعائیں دیتے تھے، شاباشی دیتے تھے، لیکن کڑی نظر رکھتے تھے. کڑی نظر، اتنی کڑی نظر کہ جس کا تحمل مشکل ہوتا. تو اگر رشتہ دار لوگ آپس میں، گھر کے لوگ، بھائی بہن، وہ ایک بدگمان ہوں گے تو اس کا بھی سخت نقصان پہنچے گا. زندگی میں بھی بنے گا، گھریلو زندگی میں، آپس کے تعلقات میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں بے اعتمادی. انتقال ہوگا ماں باپ کا اور وراثت تقسیم ہوگی تو بدگمانی، مکان کے بٹوارے میں بدگمانی، جائیداد کے بٹوارے میں بدگمانی، ہر چیز میں بدگمانی. بالکل جیسے 2 مقدمے کے فریق ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ کیفیت گھر گھر ہے اس وقت. اعتماد، محبت، جیسے کہ میں نے کہا ترس جاتی ہیں آنکھیں 2 ایسے علماء کو دیکھنے کے لیے، علماء کہ جن کو ایک دوسرے سے شدید محبت ہو. ترس جاتی ہے. ایک عالم کی رائے دوسرے عالم سے مختلف ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، علم کا یہ تقاضا ہے. بہت سے مسائل ایک عالم کا ذوق و مزاج، اس کی پسند، اس کا رنگ دوسرے عالم سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہر عالم کو دوسرے عالم سے اور تمام علماء سے شدید والہانہ محبت ہونی چاہیے، ورنہ وہ عالم نہیں ہے. مجھے آپ بتاؤ ایسے علماء نظر آتے ہیں اس دور میں؟ ہر وقت علماء کے درمیان ایک بغض کی کیفیت ہے. جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہے؟ اسی لیے ہمارے اجتماعی کاموں میں برکت نہیں. برکت کے لیے کارکنوں کی آپس کی محبت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت ضروری.
ہمارے اس دور میں ان اندرونی بیماریوں کا علاج کرنے والے جو بہت ماہر ترین کامیاب ترین معالج علماء گزرے، ان میں ایک ہیں مصلح الامہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے انہی کے مجلس میں چلتے ہیں اور انہی سے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ سوء ظن کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کی۔ یعنی ایک مسلمان کے ساتھ بدگمانی کر کے گویا اس نے ایک بندے کا حق تو فوت کیا ہی، اس میں اللہ تعالی کا حق بھی اس نے فوت کر دیا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کا تقوی بھی دل سے نکلا اور حسن اخلاق بھی رخصت ہوئے، اور انہی دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر جنت میں جانے کا سبب بتایا تھا۔ اب جو شخص اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کسی سے بھی بدگمانی کرنا اللہ سے بدگمانی کرنا ہے، وہ کیا کسی کی غیبت کرے گا؟ کسی کی وہ بے آبرو کرے گا؟ یہ غیبت کرنا یہ سب بدگمانی ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جس سے بہتر شاید کسی انسان کی تصنیف اپنی باطنی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ ہے احیاء علوم الدین۔ جو سنجیدگی کے ساتھ اپنا علاج چاہتے ہیں، میں ان سے بہت زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ احیاء علوم الدین کو اپنا شیخ بنائیں، اپنی مربی کتاب بنائیں اور بار بار پڑھیں، اور جن ابواب اور کے پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ تو لگتا ہے بالکل میرا تذکرہ ہے، وہاں پر نشان لگا دیں، نشانی لگا دیں، صفحہ نمبر نوٹ کر لیں، اور ان کو تو پھر ہفتے میں 2-3 بار دوہرا لیا کریں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، باب تحریم الغیبت بالقلب، کہ دل سے کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، اس کا بیان ہوگا اس باب میں۔ ہم سمجھتے تھے کہ غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے، پتہ چلا ایک غیبت دل سے بھی ہوتی ہے۔ کیا ہے دل کی غیبت؟ دل کی غیبت ہی کا نام ہے بدگمانی۔ لکھتے ہیں، میں ان کی عربی عبارت نہیں پڑھتا، وقت بچانے کے لیے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ غیبت کی طرح بدگمانی بھی حرام ہے، جس طرح کہ تمہارے اوپر یہ حرام ہے کہ کسی دوسرے سے کسی تیسرے کی برائی بیان کرو، اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اپنے نفس سے اپنے بھائی کی برائی بیان کرو، یعنی اس کے ساتھ دل میں برا گمان رکھو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کی کیفیت کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کے اللہ سے تعلق اور اس کی اندرونی کردار کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، یہ اللہ کے حدود میں مداخلت ہے۔ اللہ اکبر۔
امام غزالی نے یہاں پر ایک آیت نقل کی ہے اور اس سے عجیب طرح کا استدلال کیا ہے. تفصیل بتائے بغیر خلاصہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کیا کرو، مان نہ لیا کرو. امام غزالی نے یہاں پر اس آیت کو لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں جو خیال آتا ہے یہ اصل میں شیطان جو سب سے بڑا فاسق ہے وہ خبر لایا ہے تمہارے پاس. تو تم اگر بدگمانی رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی بات کی بغیر تحقیق کے تصدیق کر رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا. سنی ہوئی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات. بعد میں اس کو بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کیا. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا، تو سچ کہتا ہے. میری آنکھوں نے غلط دیکھا، تو سچ کہتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے ایسے اخلاق تھے. اپنے مشاہدے کو جھٹلا دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انکار کے بعد بھی اس کے ساتھ معاملہ ایسا فرمایا جیسا کہ وہ بالکل بے گناہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی مشکل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ بدگمانی اس لیے بھی منع ہے کہ جب یہ ہوگی تو آدمی اس کے بعد 2 اور گناہ کرے گا. بہت غور سے سنیں حضرات، یہ ہے دانشمندی کا کلام. لوگ آج کل کے جدید دور کے مصنفین کو دانشور کہتے ہیں اور اس میں حکمت اور دانش کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں. حکمت و دانش تو ہمارے قدیم علماء پر ختم ہو، اور جن لوگوں کو ان قدیم کتابوں سے مناسبت نہیں ہوتی انہیں قرآن اور سنت سے مناسبت نہیں ہو سکتی، انہیں سلف صالح اور صحابہ کرام سے مناسبت نہیں ہو سکتی. جدید دور کے مصنفین کی کتابوں میں لفظی بہت ہے، مغز اور مواد بہت کم ہے، اور نور تو اللہ ہی جانے کہ کسی کی کتاب میں کہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. نورانیت کی تو اتنی کمی ہے کہ لیکن یہ بات کس کو سمجھائی جائے. دو گناہ اور کرے گا وہ انسان جس کا مزاج میں بدگمانی ہے. ایک تو تجسس اس کے اندر پیدا ہوگا کہ وہ اس آدمی کے عیبوں کو تلاش کرے گا،
اور اس کا کوئی عیب اس کے علم میں یا مشاہدے میں آ جائے گا تو اللہ کی پناہ غمگین ہونے کے بجائے اندر سے خوش ہوگا کہ دیکھا میں ٹھیک سمجھ رہا تھا، یہ آدمی ایسے ہی ہے، خوش ہوگا۔ یہ تو تجسس ہے گناہ، کیونکہ انسان کا دل صرف ظن اور تخمین پر قناعت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا مجھے گمان ہوا ہے اس کی تحقیق ہو جائے تو اچھا ہے، اور اس کا ذریعہ تجسس ہے، اس لیے تجسس کرے گا جو کہ خود حرام ہے۔ اور یہ اس لیے حرام ہے کہ تجسس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے جن اعمال کو اللہ نے اپنی شفقت سے حکمت کے تحت چھپا رکھا ہے، یہ بندہ اس کو عریاں کر کے اس کی پردہ دری کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اگر یہ بھی اس پردے کو پڑا رہنے دیتا تو اس کے دین اور اس کے دل کے لیے یہ زیادہ نفع بخش چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی ستاری فرمائی ہے اس کی پردہ دری کرنا بہت بری بات ہے۔ اچھا، اب جب تجسس کے نتیجے میں کوئی بات گمان سے آگے بڑھ کر علم کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے تو اب یہ آدمی دوسروں سے کہنا شروع کرتا ہے، یعنی غیبت کرنا شروع کرتا ہے۔ تو تجسس بھی بدگمانی کے نتیجے میں اور غیبت بھی بدگمانی کے نتیجے میں۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت اور سوء ظن اور تجسس، ان کثیرا من الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک ساتھ بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، ایک بزرگ کو کہ دل میں یہ خیال بڑی شدت سے آیا اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات خود کہہ رہے ہیں، بہت ولی بنتے پھرتے ہو، کہو تو ہم تم کو رسوا کر دیں۔ جواب میں انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، ہوں تو میں بالکل ویسا ہی جیسا آپ دیکھ رہے، آپ نے اگر ستاری نہ کی ہوتی تو ہم کہیں کے نہ رہتے، مگر کہیے تو ہم بھی آپ کی مغفرت اور رحمت کی اصلی شان لوگوں پر ظاہر کر دیں، پھر کوئی نیک عمل نہیں کرے گا۔ حسن و عشق کی باتیں ہیں، ہم نابالغ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں۔ کہیے، آپ ذرا کھولیے میرے عیب، میں بھی بتاتا ہوں آپ کتنے مہربان ہیں۔ آپ کی جو اصلی شان رحمت ہے جس کو انتظاماً ذرا چھپا دیا گیا ہے، اگر میں کہیے تو بیان کروں گا، پھر آپ انتظار کرتے رہ جائیے گا اپنی عبادت کرنے والوں کا، ہفتوں ہفتوں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میاں نے فوراً صلح کر دی، ارشاد ہوا، اچھا نہ ہم ظاہر کریں نہ تم ظاہر کرو، اسی طرح چلنے دو۔ آگے فرماتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ ماں کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہوتی، بلکہ ماں کو بھی جو محبت اپنے بچے کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ ہی کی اسی محبت کا کرشمہ ہے۔ تجسس منع ہے، لوگوں کے ظاہر کے دیکھنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہے اور وہ ظاہری صلاح سے متصف ہے اور اس کے ظاہر سے امانت دیکھی جاتی ہے تو ایسے شخص سے بدگمانی حرام۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا بنی، بیٹے اگر تم کر سکو کہ اس طرح سے صبح و شام کیا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور کپٹ نہ ہو، تو ایسے ہی صبح و شام کرنے کی عادت ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اپنے خاص صحابہ کو بڑے مخصوص انداز سے کچھ مخصوص نصیحتیں فرماتے تھے، بہت ہی پیار بھرے انداز سے۔ یہ جو نوجوان ایک صحابہ کی ایک ٹیم تھی، دیوانی حضور کی، عاشق، یعنی بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر جاتے تھے، حضور بار بار ان کو بھیجنا چاہتے تھے، وہ گھر جانے نہیں چاہتے تھے حضور کو چھوڑ کر۔ 24 گھنٹے کی خدمت گزار، سفر و حضر کے رفیق، ان میں ایک حضرت انس بھی تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھو، بالکل صاف رکھو، یہ کر سکو تو کرو۔ یہ جملہ بھی بہت عجیب ہے، کر سکو تو کرو، کیونکہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی شخص سے کہا جو یہ کر سکتا تھا، اور اس طرح کہا کہ اگر کر سکو تو کرو، اور پھر فرمایا ذالک من سنتی، یہ ہے میرا معمول، یہ ہے میرا مزاج۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض اہل اللہ نے یہی نصیحت مسجد نبوی میں بیٹھ کر ٹھیک انہی الفاظ میں مجھ گنہگار سے کی۔ ایک اللہ کے بندے نے بالکل یہی نصیحت، اچانک مجھے پکارا، میں خدمت کے لیے ساتھ میں تھا، میرا ہاتھ پکڑا اور پہلے وہ حدیث کا متن پڑھا، پھر اس کے بعد میرا نام لے کر کہا کہ اگر کر سکو تو یہ کرنا کہ اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف رکھنا، کوئی جتنی بھی زیادتی تمہارے ساتھ کرے، تم اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ذالک من سنتی، یہ حدیث کے الفاظ پڑھے، اور پھر یہ کہا کہ تحدیث نعمت کے طور پر اور تمہارے لیے عمل کو آسان بنانے کی نیت سے اس مقام پر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ چیز نصیب ہے، میرا دل کسی کی طرف سے بھی بالکل صاف ہے، کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی بغض، کوئی شکایت، کوئی بدلہ لینے کا جذبہ، کوئی منفی تاثر بالکل دل میں نہیں۔ اللہ عطا کرتے ہیں ہم لوگوں، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر، امیر المؤمنین عمر، تمہیں اپنے سے بہت قریب کیے ہوئے ہیں، اس لیے خبردار ان سے کبھی کسی کی شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت کام کی نصیحت ہے۔ جب ہم میں سے کسی کو کسی بڑے کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو شیطان کے عجیب حربے ہیں محروم کرنے کے۔ اب قریب تک کسی اللہ والے کے ہم پہنچ گئے، اس کے خدمت کا موقع مل گیا، دوسرے کی بنسبت ہم زیادہ آسانی سے بات کرنے لگے، تو اس وقت شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ فلاں کے بارے میں ذرا یہ بات ان سے کہہ دو، تو چنانچہ وہ قرب سے ہم کو جو فائدہ ملنا تھا اس کا دروازہ بند ہو۔
کیونکہ ہمیں جہاں سے ہم کو اتنے مجموعہ مل سکتا تھا وہاں سے ہم گوبر بٹورنے لگے. کسی کی شکایت کرنا، کسی سے بزدن کرنا، یہ بہت خطرناک اور پست کردار کی طرح. پست کردار. بہت سے لوگ جو اپنی سعادت مندی کی وجہ سے قرب حاصل نہیں کر پاتے، وہ شکایت کر کے ہی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. فرمایا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص کسی بڑے کا مقرب ہو اس کو بہت سنبھل کر رہنا چاہیے. اسے چاہیے کہ دوسروں کی تعریف کیا کرے اور ان کا کام بنا دیا کرے، نہ یہ کہ برائی اور چغلی کرے. یہ بہت برا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص ایسا ہے اور پھر اپنی نظروں سے گرا دیں گے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر دور میں یہ ایک مسئلہ پیش آتا رہا ہے کہ کسی ایک شمع کے ارد گرد کچھ پروانے جمع ہوئے. ترجمہ کروں یا اردو سمجھ گئے آپ؟ شمع آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی ہمدرد کی دوا ہے، کیا ہے. پروانے تو برسات میں آنے والے کیڑوں کو کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے حضرت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کیڑوں کا تذکرہ کر رہے ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بڑے کے ارد گرد جو چاہنے والے، فائدہ اٹھانے والے جمع ہوتے ہیں. ان میں ہر مزاج کے، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کسی ساتھی سے جس کو زیادہ قرب حاصل ہو رہا ہو، اعتماد حاصل ہو رہا ہو، جلنا شروع کر دیتے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور کریں کہ آخر وہ کیا صفت ہے، کیا صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ شخص کو جو مقام مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا. تو اس کے لیے ترقی کی دعا کرتے ہوئے خود اپنے لیے وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں اور دعا کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن ہم کو بھی مل جائے گا. لیکن اس طرح سوچنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بجائے حسد کی آگ میں جلنے والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کان بھرنے والے. اور اس زمانے میں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کی شدید محبت اور اعتماد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی پر کرتے تھے، وہ انہی دونوں کا مقام تھا. ان کے مریدین خلفاء تو بہت تھے، محبت کرنے والے تو ہزاروں ہوں گے، لیکن ان دونوں کو جو قرب اور اعتماد حاصل ہوا وہ تو بس انہی کا مقام تھا. اب کچھ ایسے لوگ رہے ہوں گے کہ جن کو یہ صورتحال اچھی نہیں لگتی ہوگی، تو انہوں نے حضرت گنگوہی کے بارے میں حضرت حاجی صاحب سے کچھ کہا ہوگا. تو حضرت گنگوہی کو اس کی خبر ملی ہوگی. یہ بھی عجیب بات ہے، اکثر خبر بھی مل جاتی کہ ہمارے فلاں مہربان نے یہ سچ بولا ہے، اکثر خبر مل جاتی. ہمارے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کہ یہ دونوں پروانے، دیوانے، فرزانے، ایسے عاشق، اور یہ جاتے ہی مقرب بن گئے.
اور یہ ایسے لوگوں کو محسوس بہت کیا جاتا ہے. بعض حضرات 10 سال سے حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے اور وابستہ تھے، اور وہ بھی کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے. اب انسان ہیں، بشر ہیں، ان کو محسوس ہوا کہ ہم تو کب سے پڑے ہوئے، اور یہ دونوں آئے اور چند ہفتوں میں گویا حضرت کی آنکھوں کے تارے بن گئے. تو یہ چیز کھٹکتی ہے. ایک بار حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھاتیجے یا بھانجے تھے، انہوں نے ان دونوں بزرگوں سے تنہائی میں کہا کہ کچھ لوگ آپ دونوں کے بارے میں حضرت کے کان بھر رہے ہیں، اور حضرت بہرحال انسان ہی تو ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت کا دل متاثر ہو جائے، اس سے آپ حضرات کو نقصان پہنچ جائے گا. اس لیے میری آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں مل کر حضرت سے گفتگو کر کے بات صاف کر لیں. ان دونوں کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ یہ کیا؟ اتنی مشکل سے تو یہ آستانہ ملا ہے اور ایسا سہارا ملا ہے، اب اگر یہ بھی چھوٹ گیا اور حضرت کی نگاہوں سے بھی ہم گر گئے تو ہم تو پھر جی نہ پائیں گے. تو ان دونوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہم لوگ تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتے. بہت اچھا. تو تہجد کی نماز کے بعد بلوا لیا. حضرت کا معمول تھا حضرت رائے پوری کا کہ تہجد کے بعد چائے پیتے تھے، فجر اور تہجد کے درمیان. اس وقت بلوا لیا اور ان دونوں نے کچھ عرض کیا کہ حضرت ہم بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں. ایک بہت لمبی تاریخ تھی اس جملے کے پیچھے کہ ہم دیر سے آئے ہیں اور دور سے آئے ہیں، اور حضرت آپ نے ہم کو جو محبت و شفقت دی ہماری زندگی کا بس واحد سہارا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت کمیاں اور غلطیاں ہیں، اور بلا شبہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہوگی. تو کوئی بات بھی آپ کی نظر میں آئے یا علم میں آئے، آپ اللہ کے لیے آپ ہم کو مجلس میں ڈانٹ دیں، سب کے سامنے تنبیہ کر دیں، تنہائی میں بلا کے سمجھا دیں، جو بھی طریقہ مناسب سمجھیں، لیکن ہمیں اپنے آستانے سے اور اپنی شفقت سے للہ محروم نہ کیجیے گا. ہم اس صدمے کو برداشت نہ کر پائیں. بہت عجیب عاجزی کے انداز سے، جس کو میں پورا پیش بھی نہیں کر پا رہا ہوں، ان دونوں حضرات نے حضرت رائے پوری سے یہ بات کہی. حضرت بالکل خاموش رہے اور کچھ تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے، لیکن حضرت سب سمجھ گئے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غلط فہمی میں ہے کہ میں ان دونوں کے بارے میں اس کی کسی بات پر اعتماد کر رہا ہوں، اور وہ بات شاید ان لوگوں تک پہنچی ہے. تو اس وقت تو کوئی خاص تفصیلی جواب نہیں دیا، بس محبت، شفقت، اعتماد کا اظہار فرمایا. لیکن جب عمومی مجلس کا وقت آیا، جب سب بیٹھے، وہ لوگ بھی جو اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہوں گے حضرت سے یا کرتے ہوں گے، اور یہ دونوں حضرات بھی، تو اس دن خلاف معمول سامنے بیٹھتے تھے. یہ دونوں بالکل سامنے بٹھاتے تھے. حضرت نے ایک کو اپنے پاس بٹھا لیا دائنی طرف، اور دوسرے کو بائیں طرف بٹھا لیا، بالکل اپنے بغل میں. اور اس دن کی مجلس میں صرف چند جملے ارشاد فرمائے. اس کے بعد پوری مجلس میں گریا تاری رہا، کوہرام مچا رہا، روتے رہے لوگ، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، اور حضرت کی توجہ سے
پارا پارا ہوتا رہا لوگوں کا جگر، اور حضرت خاموش بیٹھے رہے. صرف حضرت نے اس دن اتنا فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، اگر روز محشر اللہ نے عبد القادر سے پوچھا، اپنے بارے میں فرمایا، عبد القادر سے پوچھا کہ تجھے دنیا میں زندگی دی تھی، اچھے لوگوں کا ساتھ دیا تھا، تو کیا لایا ہے پیش کر. تو عبد القادر کے پاس اپنا کوئی عمل تو ہے نہیں پیش کرنے کے لائق. میں مولانا منظور نعمانی کو اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کو پیش کر دوں گا کہ منظور نعمانی کو لایا ہوں اور ابو الحسن ندوی کو لایا ہوں، اور میرے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. ان دونوں کا بھی روتے روتے برا حال ہو گیا، اور مجمع تو بے قابو ہو گیا، اور کچھ کہا ہی نہیں. حضرت نے اس طرح اظہار و اعلان فرمایا کہ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد ان کے حلقے کا ہر شخص یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا. جو پہلے سے دل سے راضی تھے وہ تو تھے ہی، جو دو ایک تھے جن کے دل میں کچھ اشکال آ گیا تھا ان کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ ہم ہزار محنت کریں ان دونوں کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اور ہمیں حسد اور بدگمانی کے ذریعے سے ان کے راستے کو روکنا نہیں چاہیے. ہم ان کے راستے کو روک نہیں پائیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چنانچہ حضرت گنگوہی کو حضرت حاجی امداد اللہ نے خط لکھا کہ ایک ضروری اطلاع یہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو میرے دل میں ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ کوئی شے اس کو ہلا نہیں سکتی، اور میں اپنے سب احباب کی محبت کو اپنے لیے وسیلہ نجات جانتا ہوں. اور یقین جانو کہ مجھ کو دنیا میں کسی سے ملال و قدورت نہیں ہے. آئے ہائے، یہ ہے اللہ والوں کے دل کہ مجھ کو دنیا میں کسی سے ملال و قدورت نہیں ہے. تو پھر اپنے عزیزوں سے جو اس گنہگار کے عقبہ کے حامی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے میری نجات ہوگی، کیوں کر میں قدورت رکھوں گا؟ اول تو کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کو مقدور نہیں کہ فقیر کے سامنے آپ کے خلاف زبان ہلا دے، کیونکہ اس بارے میں اس کو سوائے میرے رنج و ملال کے کیا فائدہ ہوگا. دوسرے، جو کوئی فقیر کو دوست رکھتا ہے وہ ضرور آپ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے خلاف کبھی کوئی تحریر آپ کے پاس جائے تو اس کو باور نہ کرنا، یقین نہ کرنا. عزیزاً، دل محل ایمان و معرفت و محبت ہے، نہ محل کین و قدورت. کیا جملہ ہے! اللہ اکبر. لکھ کر اس کو بہت خوبصورت رائٹنگ میں باذوق لوگوں کو اپنے سامنے لٹکا لینا چاہیے کہ یہ دل محل ایمان و معرفت و محبت ہے. اس دل میں کیا یہ بدگمانی، کیا کچرا کوڑا کرکٹ بھر رکھا ہے. ہم نے سراپا محبت بن جانا چاہیے. اللہ کے بندوں کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ہیں کون؟ دل محل ایمان و معرفت و محبت ہے، نہ محل کین و قدورت. پھر فرمایا آپ کی دعا میرے حق میں مقبول ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اب اس اخیر زمانے میں میرے دل کو نور محبت و ایمان و معرفت سے نور علی نور فرما دے. ہماری شریعت میں کینہ رکھنا کفر ہے. ہمارا آئین اور قانون یہ ہے کہ سینے کو آئینے کے مانند رکھیں. کفرست در شریعت ماں کینہ داشتن، آئین ماست سینہ چون آئینہ داشتن. اللہ اکبر.
اچھے اخلاق سے دوست بڑھتے ہیں، برے اخلاق سے دشمن بڑھتے ہیں۔ دوست کا بڑھانا عقل کے مطابق ہے یا دشمن کا؟ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق ہی سے پھیلا ہے۔ اللہ ہر انسان کی جس طرح جسمانی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کی بیماری الگ ہوتی ہے، اسی طرح اس کی جو کمزوری ہے جس سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ سب ایک ہی گناہ کی وجہ سے رکے ہوئے اور پھنسے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور انسان کے لیے خود یہ فیصلہ کرنا اپنے بارے میں کہ میرے ایمانی اور دینی ترقی کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، خود فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اسے کسی نہ کسی ماہر معالج کی تشخیص اور علاج پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علامتیں بعض وقت بہت ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، جس طرح جسمانی بیماریوں کی علامتیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی اسی طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، موٹی موٹی جو علامتیں ہوتی ہیں، جو معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بعض وقت گردے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اور انسان اپنی دانش میں الٹی سیدھی دوائیں کھاتا رہتا ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، قبض ہو رہی، یہ دوا کھا لو وہ دوا کھا لو، اخبار میں اشتہار پڑھ کے کھا لو۔
یا ڈاکٹر بھی جو بہت زیادہ ماہر نہ ہو وہ بھی ملتی جلتی علامتوں میں فرق نہیں کر پاتا. بالکل اسی طرح ہماری جو ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ ہماری کچھ اندرونی کمزوریاں ہیں مزاجی. وہ جب تک وہ نہیں درست ہوں گی ہماری محنت بڑی حد تک کامیاب نہیں ہو پائے. یعنی رنگت نہیں آئی، حسن اور نکھار نہیں آئے گا اندر کے کردار. میں شروع سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس اندر کے کردار میں نکھار آ جانے کے بعد تھوڑے سے اعمال بھی کافی ہوتے ہیں. جیسے انسان کا اگر قوت ہاضمہ بالکل پرفیکٹ ہو، مضبوط ہو، اور جو ایک سسٹم ہے جسم کے اندر جس کو آج کل طبی اصطلاح میں میٹابولزم کہتے ہیں، اگر وہ بالکل درست ہے تو انسان سوکھی روٹی کھائے گا تب بھی طاقت بنے گی، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو چاہے جتنی اچھی غذائیں کھائے اس کی صحت دن بدن گرتی جائے گی. ٹھیک اسی طرح اگر اندر شخصیت میں مزاج میں نکھار آ جائے تو تھوڑے سے اعمال بھی کافی ہوتے ہیں، اور اگر وہ شخصیت اور مزاج میں نکھار اور تبدیلی نہ آئی تو پھر کچھ بھی انسان اعمال کرتا رہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیکار ہے، یہ تو بالکل غلط، یہ مبالغہ ہوگا، لیکن اس کا اثر اس کے جوہری جو اس کی بنیادی کمزوریاں ہیں وہ دوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی توجہ اس طرف لگائیں. اور اگر آپ کو یعنی کوئی ایسا بندہ مل جائے اور وہ آپ کی اصل بیماری کی تشخیص کرے تو اللہ کے لیے اس کو دل سے مان لے کہ ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے. عجیب بات ہے، آج تک ہم کو کسی جسمانی مریض کی خوشامد نہیں کرنی پڑی کہ بھائی اتنے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کا گردہ خراب ہے، یہ رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا گردہ خراب ہے، مان لیجئے کہ آپ کا گردہ خراب ہے. کسی کو نہیں کہنا پڑا، آدمی مان لیتا ہے اور علاج اور پرہیز سب کچھ کرنے لگتا ہے. لیکن ہماری جو اخلاقی اور روحانی اور مزاجی خرابیاں ہیں ان کے سلسلے میں سینکڑوں بار کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مان لو. پہلا تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر سے تسلیم ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اگر ذہن و دماغ مثبت کاموں میں مشغول رہا اور ہر وقت دل و دماغ کسی اونچے درجے کی فکروں سے آباد ہو گیا، گھر گیا، تو اس میں یہ پست قسم کی سوچوں کی گنجائش ہی نہیں بچی، بالکل نہیں بچی. جس انسان کے سینے میں عالمی اور ملکی حالات کو دیکھ کر آگ لگی ہوئی ہو اور وہ سخت بے چین ہو، مان لیجیے کوئی بالکل فرضی شکل بتا رہا ہوں، کوئی شکل ہے، کوئی شخص ہے خوش نصیب، اور اس کے اندر ایک زبردست ایک فکر مندی ہے، تشویش ہے، غم ہے، امت کی بے دینی کا غم ہے، کلمہ کفر کی ظاہری اس بلندی کا غم ہے، ظلم کا احساس ہے کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے. تو میں سچ کہتا ہوں اس کا دل دماغ چھوٹی چیزوں کی طرف جائے گا ہی نہیں. کہاں فرصت ہے ایسے آدمی کو بھائی؟ اس کے علم میں آئے گا، اس کو لوگ بتائیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، بھی ثبوت بھی ملیں گے کہ فلاں آپ کے خلاف یہ کر رہا ہے، فلاں آپ کے خلاف یہ کر رہا ہے.
ایک لمحہ ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرے گا وہ اس بات کو کا جواب دینے میں. وہ کسی بڑے کام میں لگا ہوا ہے, جو آگ بجھانے میں لگا ہوا ہے, جہاں اس کو آپ کیا بتانے جا رہے ہیں کہ ادھر پتنگ کٹ گئی اور غبارے کی ہوا نکل گئی. کیا اس کو کیا مطلب ان باتوں سے بھائی؟ بڑی فکروں سے آج جو ہمارے دل و دماغ خالی ہو گئے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان تمام بیماریوں کے اندر گھس جانے. خانے خالی راہ دیو میں گیرت, جس کے اوپر اب بتائیں, جو آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے غم کے بارے میں, فکر مندی کے بارے میں, تو اس شدید غم کے ساتھ ان کی توجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جا سکتی تھی. تو ایک راستہ اپنے دل و دماغ کو ان خبیث غلیظ باطنی بیماریوں سے اور مزاجی خرابیوں سے پاک کرنے کا یہ بھی ہے کہ بھائی آپ اپنی توجہ کدھر لگائے ہوئے ہو؟ کیا سارے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ انسانیت سکون سے جی رہی ہے؟ یہ بھی ایک راستہ ہے. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیتی نظام پر غور کریں تو ہم کو وہاں بڑی بڑی جامع تدبیریں نظر آتی ہیں. دل و دماغ پر ایسا غلبہ چھا گیا تھا صحابہ کے دل و دماغ پر, ان کا بس ایک ہی کلنتی کہ پوری دنیا میں تمام مظلوموں کو انصاف مل جائے, پوری دنیا کے تمام لوگوں کو جینے کا سلیقہ جس کو ہدایت کہتے ہیں وہ مل جائے. پوری دنیا میں کسی طرح وہ تحفہ جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہم کو دے دیا, اب وہ تحفہ ہم تقسیم کریں. اب جو لوگ اتنی اونچی سوچ رکھتے تھے بات بات پر لڑیں گے, آپس میں جھگڑیں گے, بدگمانی, غیبت, تجسس. حضرت خالد بن ولید دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے آرمی چیف تھے. امیر المومنین حضرت عمر نے ایک پرچہ لکھا اور حضرت بلال کو دیا. اس پرچے میں حکم لکھا تھا کہ اس پرچے کے ملنے کے بعد فوراً خالد تم امارت سے معزول سمجھو اپنے آپ کو اور امارت کا جھنڈا ابو عبیدہ کے حوالے کر دو. حضرت بلال سے کہا کہ جاتے ہی بلا تاخیر براہ راست خالد کے ہاتھ میں میرا یہ خط دے دینا. اتفاق کی بات کہ جب حضرت بلال پہنچے خط لے کر تو حضرت خالد اپنی فوج کو کچھ ہدایات دے رہے تھے اور کسی تخت پر کسی اونچے جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور ہزاروں کی فوج تھی اور آپ کچھ ہدایات دی. حضرت بلال پہنچے. اب انہیں حکم یاد آ رہا ہے کہ بلا تاخیر دے دینا پرچہ. اب وہ سوچنے لگے کہ میں اگر تقریر کے بیچ میں دیتا ہوں جو ہدایات دے رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہے, اور اگر کہیں دیر کر دی میں نے تو امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کا میں گنہگار بنوں. تو حضرت بلال کھڑے ہو گئے. تو حضرت خالد نے دیکھا کہ مدینے سے بلال آئے ہیں تو بیچ میں انہوں نے ہدایات روک دی. فوراً اترے اور کہا کہ مرحبا بلال, سیدنا بلال. تو حضرت بلال نے اپنی جیب سے وہ نکالا کاغذ, حضرت خالد کو دیا. آرمی چیف, پوری دنیا کی سب سے طاقتور فوج. خط پڑھتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں,
اور اس کے بعد کہتے ہیں سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعا وطاعتا یا امیر المؤمنین. اب مجمع حیران، امیر المؤمنین مدینے میں ہیں، یہ یہاں کیا پکار رہے ہیں کہ امیر المؤمنین جو آپ کا حکم. میرا سر جھکا ہوا ہے، میں جی بالکل حاضر ہوں. اور اچانک فوج کے اندر صف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس جاتے ہیں، سلام کر کے معانقہ کرتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں مومنین کا حکم آیا ہے، آج سے آپ سپہ سالار ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں. یہ لیجئے جھنڈا اور یہ لیجئے، اور آئیے اب آپ کو جس طرح ہماری رہنمائی کرنی ہے کریے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بتاؤ اس بندے کا دل کس درجے صاف تھا. کہاں کا حب مال اور کہاں کا حب جاہ اور کہاں کیا چیز ہے یہ. آج ایک مدرسے کے محتمم کو ایک استاد کی کتاب بدلنے کے فیصلے میں 1 سال لگ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو کہ بغاوت ہو جائے گی. ایک کتاب ایک سبق بدل دیا تو کیا ہو گیا بھائی. ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس پر اطمینان ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کام کرنے والے خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں. بعد میں کسی نے اللہ اسے بہت جزائے خیر دے پوچھا، خالد ایک بات بتاؤ، اب آپ سپہ سالار تو نہیں رہے، تو اب کیسا لگا آپ کو، کیسا محسوس ہوا؟ امیر المؤمنین کا یہ حکم اچانک آیا. حضرت خالد نے کہا میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرا یہ حال بنا دیا کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں جو کرتا ہوں. پہلے بھی اللہ ہی کے لیے جنگ کرتا تھا، اب بھی اللہ ہی کے لیے کروں گا. میرے لشکر کے امیر مجھ کو آگے رکھیں، دائیں رکھیں، بائیں رکھیں، پیچھے رکھیں، ہٹا دیں، جو چاہیں کریں، میں ان کا ایک ادنا سپاہی ہوں. بس یہ ہے اخلاص. اللہ ہمارے اندر اس اخلاص کا کوئی ذرہ نصیب. اس کے بعد غیبت، بدگمانی، تجسس، حسد، کبر یہ کہیں باقی رہ سکتا ہے؟ ختم. چونکہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اندر، بہت زیادہ برا حال ہے. اس لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کچھ ایسی پہچان بنا لو کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں، یہ نہ ان کی پگڑی سب سے الگ ہے، نہ ان کا کرتا سب سے لمبا ہے، ان کی یہ پہچانیں نہیں ہیں. یہ پہچانیں دھوکے میں ڈالنے والی پہچانیں ہیں. میں مرتے دم تک یہ بات کہتا رہوں گا اور دنیا کی کوئی ہستی مجھے ان باتوں کے کہنے سے روک نہیں سکے گی. یہ پہچانیں نفاق کی پہچانیں ہیں. پہچان ہماری یہ بن جانی چاہیے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، رحماء بینہم. ہماری یہ پہچان کہ آپس میں ان کا کسی سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. یہ شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک دوسرے سے. کسی دوسرے کو ترقی ہوتی ہے تو اس کو تو خوشی کم ہوتی ہے، وہ تو ڈر لگتا ہے کہ اب مجھے تو ذرا بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا.
اور باقی سب اس کے ساتھ ہی جشن مناتے ہیں کہ بھائی واہ. یہ کیا، یہ صرف الفاظ ہیں جو میں بولتا رہوں گا؟ یہ ہے اصل دین. اصل دین نہ پگڑی ہے نہ لمبا کرتا ہے، بالکل صاف عرض ہے، ہرگز نہیں ہے. بلکہ اندر کی مایا کو بنے بغیر ان علامتوں کا استعمال کرنا مفید کم اور نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے. آج کل لوگ تصوف کے ان سلسلوں اور حلقوں کی طرف لپک رہے ہیں جوک در جوک، کہ جو بیعت کرتے ہی صافہ باندھ دیتے ہیں اور سرما لگانے کو کہہ دیتے ہیں اور کاجل لگاؤ اور چوڑی پہنو، یہ کرو اور وہ کرو. بس کیا ہے یہ؟ محقق مشائخ تو ذکر نہیں بتاتے تھے، آپ پگڑی باندھ دیتے ہو. ذکر نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے تھے بگڑا ہوا نفس ذکر کرے گا تو اور بگاڑ پیدا ہوگا. تم خراب میدے کے ساتھ اگر بہت شاندار کاجو بادام اور مرغا کھاؤ گے تو بدہضمی بڑھے گی. تو وہ پہلے نفس کشی سکھاتے تھے، نفس کو کچلنا. پہلے بالکل ذکر نہیں بتایا جاتا. کیونکہ یہ اصل ہماری نفس کی خباثتیں ہیں جو ہمیں کسی طرح آگے بڑھنے نہیں دیتی. قد افلح من زکاہا، نفس کا سارا کھیل ہے. وقد خاب من دساہا، مسئلہ نفس کا ہے. اور جس شخص کی تشخیص ہو جائے، جس شخص کو خود دریافت ہو جائے کہ بھئی میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، انشاءاللہ اگر وہ سچے دل سے توجہ کرے گا اور روئے گا، تڑپے گا، اللہ سے مانگے گا اور ہدایات پر عمل کرے گا، جو بھی اس کے نفس کو توڑنے کے لیے. عجیب یہ باب ہے میرے عزیزوں، بہت جی چاہتا ہے بہت لمبی بات کی جائے. انسان اپنے نفس کو اپنے اختیار سے خود کچل دے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پھر ہمارے نفس کو کچلنے کے دوسرے طریقے اختیار کرے. یہ خوب سمجھ لیں. میں زیادہ کھول نہیں سکتا اس بات کو. اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو خود کچل لو اپنے اختیار سے، میں تمہاری مدد کروں گا. بہت جلدی وہ کورس پورا ہو جائے گا. اور اگر تم اپنے اختیار سے نہیں کچلو گے تو ایسے حالات بنا دوں گا کہ تمہارا نفس سرے بازار کچلا جائے گا، تگنی کا ناچ نچا دوں گا. عجیب عجیب حالات انسان کے اوپر زندگی میں آتے ہیں اور وہ یہی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ حالات میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھ پاتا. وہ افسوس یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. اور چونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا تو اتنی سخت حالات سے اور مشقت بھری زندگی سے گزرنے کے باوجود اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کیونکہ وہ تو جب تک نیت نہیں ہوگی تب تک نتیجہ نہیں نکلے گا. اپنے اختیار سے اپنے نفس کو کچلیں. خانقاہ بیان سننے کے لیے مت آئیں، بالکل مت آئیں، قطعاً نہیں آئیں. خود سوچیں کہ میرے نفس پر کیا چیز شاق ہے. خود سوچیں میرے نفس پر خدمت شاق ہے کہ میں اٹھوں اور خانقاہ میں جھاڑو دینا شروع کر دوں، میں بیت الخلاء اور وضو خانے صاف کرنا شروع کر دوں. یہ میرے لیے بہت شاق ہے. تو اگر واقعی کوئی طالب اصلاح ہے، اگر واقعی کوئی اصلاح چاہتا ہے تو وہ اٹھے گا، جھاڑو دے گا، وضو خانہ دھوئے گا، بیت الخلاء صاف کرے گا، مطبخ صاف کرے گا، برتن دھوئے گا، سب کچھ خود کرے گا وہ.
اور اگر کوئی صرف بیان سننا ادھر، اور اس میں بھی پھر منتظمین کو کہنا پڑے نرمی سے سختی سے، تو یہ تو پھر بالکل ایک مذاق ہے. یہ قطعاً طالب اصلاح ہونے کی علامت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھئی گھر کے ماحول سے میں ذرا بھاگ آئے، چلو ایک ماحول کے سہارے کچھ تلاوت ہو جائے گی، کچھ نمازیں ہو جائیں گی اور کچھ بیان سننے کو مل جائے گا. یہ بہت ابتدائی سطح، بہت ابتدائی سطح. نفس کو کچلے بغیر اصلاح کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی، ورنہ عبادات آپ سمجھتے ہیں اصلاح کا ذریعہ ہے. میں کیسے کہوں کہ کوئی غلط مفہوم نہ لے لے. ابلیس سے بڑھ کر دنیا میں کسی عابد نے اللہ کی عبادت کی ہے؟ کسی عابد نے؟ کیا کمی تھی اس ابلیس کی؟ ہزاروں ہزار سال صرف عبادت 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 کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا. لیکن اس کا نفس درست نہیں ہوا تھا. ابلیس کو ابلیس بنانے والا نفس تھا، اس لیے خطرناک دشمن شیطان نہیں ہے، خطرناک دشمن نفس ہے. وہ تو مطلب بزرگ ترین ہستی تھی اس دور میں، بہت 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 زیادہ قابل رشک تھا وہ فرشتوں میں. لیکن حشر کیا ہوا؟ تو نفس کو کچلے بغیر کچھ بھی کرنا لا حاصل ہے. اور نفس کچلتا آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کس چیز سے نفس کچلتا ہے. آج کل کے ہمارے تکبر بھرے مزاج، یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز سخت ہے. کسی بڑے کی ڈانٹ سننا اللہ کی پناہ بالکل ناقابل برداشت ہے. بالکل ناقابل برداشت. اتنی سی بات ابلیس کی تباہی کا سبب بن گئی کہ میں آگ سے پیدا کیا آپ نے مجھ کو، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آپ خود سوچیں اللہ میاں آپ کیا ناانصافی کر رہے ہیں. مٹی کا مزاج میں نیچے دب جانا، جھک جانا ہے، آگ کے مزاج میں اوپر جانا ہے. تو اس کو کہیے کہ مجھے سجدہ کرے، آپ کیا الٹی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بے ادبی تھی کہ نہیں؟ یہ نافرمانی تھی کہ نہیں؟ اس کے پیچھے کبر بھی تھا، حسد بھی تھا. ورنہ کیا ابلیس نے کوئی شراب پی تھی؟ کوئی بدنظری کی تھی؟ کوئی زنا کیا تھا؟ کوئی جھوٹ بولا تھا؟ کوئی جوا کھیلا تھا؟ کچھ نہیں. قطعاً کوئی ظاہری گناہ اس کا نہیں تھا، بالکل نہیں. اعلیٰ درجے کا عبادت گزار تھا. لیکن کہنا نہ ماننا مصیبت بن گیا. ابا واستکبرا. قرآن مجید صاف صاف دو لفظ بولتا ہے، ابا واستکبرا. کہنا نہیں مانا. سوچو اللہ کے بندو، سوچو اللہ کے واسطے سوچو کتنا آپ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں. کہنا نہ ماننا یہ تنہا نہیں ہوتا، جب ابا ہوتا ہے تو واستکبرا بھی ہوتا ہے. اور ابا واستکبرا جہاں ہوگا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بھی وہاں پر ہوگا. دیکھو قانونی کفر الگ چیز ہے اللہ کے بندو، حقیقی کفر الگ چیز ہے. ایک انسان قانوناً مسلمان مانا جاتا رہے گا، نکاح بھی مسلمان کے طریقے پر،
تجہیز و تکفین اور تدفین و جنازہ بھی مسلمان کے طریقے پر، مگر کیا ضروری ہے اللہ کی نظر میں وہ مسلمان مانا جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کافروں میں شمار ہو؟ کچھ سمجھو، ہر قانوناً مسلمان دیانتاً مسلمان نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جس کا راشن کارڈ میں مسلمان کی حیثیت سے نام درج ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ضروری نہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر قانونی، ایک ہوتا ہے کفر حقیقی۔ میں کیسے کہوں، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین ایک ساتھ؟ منافقین تو قانونی مسلمان تھے، اللہ کے رسول نے رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن کیا وہ اللہ کے ہاں بھی مسلمان ہیں؟ یہ جو اندر کی بغاوتیں سرکشیاں ہیں اللہ کی، یہ ہے اصل مسئلہ، اور یہ ساری چیزیں اسی کی وجہ سے۔ کوئی بھی بڑا ہم سے کوئی بات کہے اور پھر ہم اس کو نہ مانیں، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بالکل معمولی۔ عزیزو، مان لو، خدا کے لیے مان لو کہ اس دور میں 99% لوگ کہنا نہ ماننے والے، کیا ترقی ہوگی؟ کیا ترقی ہوگی؟ صرف بیان سننے سے سب کچھ ہو جائے گا؟ اگر میرا بس چلے تو میں 100% بیان بند کر دوں۔ میں جانتا ہوں 2 آدمی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ تو صرف ایک مشاعرہ سننے کے عادی ہیں، بس بالکل بیان کے سننے کے عادی ہیں لوگ، بیان 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 کرنے والا بھی دھوکے میں، بیان سننے والا بھی۔ اس نفس کو کچل ڈالو، یہ دشمن نمبر 1 ہے، اور نفس کو کچلنا آسان کام نہیں، عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ دن 2-3 گناہوں کو یاد کر کر کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ گناہ شاید اتنے سخت نہیں ہیں جتنے وہ گناہ سخت ہیں جن کا ہم کو احساس ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ سرکشی، طغیان، نافرمانی، ضد، اور یہ قرب قیامت کی خاص علامات میں سے ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا باغی بن جائے گا، یہ خاص علامت ہے۔ اس لیے اس دور کی اصلاح میں 90% حصہ اس سرکشی، بغاوت، نافرمانی، تکبر اور باطنی بیماریوں پر جھنجھوڑنے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جن گناہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا تو ہم کو احساس ہی نہیں ہے، اور جو گناہ ان گناہوں کے بنسبت معمولی گناہ ہیں ان کے لیے ہم بہت روتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ آپ کو کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ زنا کو تو بہت بہت برا گناہ سمجھنے والے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں،
لیکن ان زنا کو برا سمجھنے والوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو غیبت کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے. امید ہے کہ ان معروضات پر آپ حضرات غور کریں گے اکیلے اکیلے تنہائیوں میں اور اپنی اصل بیماریوں کو دریافت کریں گے کیا ہیں وہ. اور اکثر کا اشارہ آج کی گفتگو میں آ گیا. یہی ہیں جن کے ارد گرد ہماری بیماریاں گھومتی ہیں اور یہی ہماری ترقی کے راستے میں اصل رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کرنے کی توفیق دے اور دعا بھی مانگنے کی توفیق. خوب اپنے اپنی فکر کیجئے, اچھی امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ اگر کسی نے ہمت کی اور اس نے اپنی ان اندرونی باطنی خرابیوں کو دور کرنے کے پیچھے وہ پڑ گیا اور صحیح تدبیریں مشورے کے مطابق اس نے اختیار کی اور دعاؤں کا بھی بہت اہتمام کیا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سب بیماریاں ہیج. ایک نظر پڑے اللہ کی, ہماری سچی طلب کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے تو بس پھر دل صاف ہو جائے گا. نہ کینہ, نہ بغض, نہ دشمنی, نہ کبر, نہ بدگمانی, نہ غیبت, نہ تجسس. ایک صاف بھولا بھالا دل ہوگا, ہر ایک کے لیے خیر خواہ, ہر ایک سے نیک گمان, ہر ایک کی قدر, ہر ایک سے محبت, اجتماعیت پیدا ہوگی, تعاون علی البر والتقوی کی توفیق ملے گی, ایک دوسرے کے لیے بظاہر الغیب دعا کرنے کی توفیق ملے گی, اکرام مسلم کی صفت بنے گی. پھر یہ ہے اصل دین کا جوہر, اور وہ چیز ہے جس کی شدید ترین کمی ہے اس دور میں. ہمارے طبقے میں خاص طور پر سب سے زیادہ زور انہی پہلوؤں پر دینے کی ضرورت ہے, اور ایسا کہ صرف بیان کے وقت میں یہ چیزیں یاد رہیں, بعد میں پھر بھول جائیں. اس کا بھی کوئی تدبیر کیجیے, اس کا بھی کوئی علاج ڈھونڈیے. کچھ اپنے پاس لکھ کے رکھیے, کچھ چیزیں جن کو روز پڑھتے رہیے, اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے رہیے, کچھ چیزیں لکھ کے ٹانگ لیجئے, کچھ تدبیریں کیجئے اس کی کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ ہمارے اندرون پر 24 گھنٹے میں بار بار پڑھتی رہے اور ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں. جزاکم اللہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب